السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم، وبعد۔ ناظرین و سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جو سلسلہ MSLI لائیو ٹی وی کے ذریعے آپ کے سامنے مسلسل آ رہا ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبوت میں طائف کا سفر کیا، پھر وہاں کے بدبخت لوگوں نے جو سلوک کیا اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور بہت غمزدہ تھے، یہاں تک کہ راستے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا اور فرمایا کہ اگر آپ حکم کریں تو ہم ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ رحمت للعالمین نے جواب دیا کہ نہیں، یہ نہیں تو ان کی نسلیں اسلام لائیں گی، اسلام قبول کریں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے غیب سے مدد فرمائی، جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا، انہوں نے قرآن سنا، مسلمان ہوئے اور اپنی قوم میں داعی بن کر لوٹے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ جا رہے تھے تو زید بن حارثہ جو ساتھ میں تھے انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول کیسے ہم مکہ جائیں گے؟ ان لوگوں نے تو نکال دیا تھا، اب واپسی پھر ہوگی، یہ لوگ تو اس کو نہیں مانیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اس وقت بھی ایک بہت اہم مسئلہ تھا مکے میں داخلے کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ضرور اس دین کو غالب کرے گا، ضرور مدد فرمائے گا۔ یہ ایمان و یقین تھا۔ تو اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مکے کے قریب پہنچ کر جو پہاڑ حرا کا ہے اس دامن میں ٹھہر گئے۔ پھر خزاعہ ایک قبیلہ ہے، وہاں کے ایک آدمی کو اس کے ذریعے سے اخنس بن شریق اس شخص کو پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے لیے پناہ کا انتظام کریں، کیونکہ ایک ایسا ماحول تھا وہ جس میں قبیلوں کی برادری ہوتی تھی، ان کی اپنے اصول ہوتے تھے۔ تو اب یہاں پر جب اللہ کے رسول نکل گئے تو اب کسی قبیلے کی برادری سے بات چیت کر کے ہی واپس آ سکتے تھے، یہ وہ اصول تھا وہاں کا۔ تو اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخنس بن شریق کو پیغام بھیجا، لیکن اس نے کہا کہ دیکھو میں خود کسی قبیلے کا حلیف ہوں، حلیف کہتے ہیں دوست کو، یعنی میں خود اختیار نہیں رکھتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کسی کو پناہ دے سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول سہیل بن عمر کو بھی یہی پیغام بھیجا اور اس نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں دے سکتا آپ کو پناہ، میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے، معذرت کر لی۔ اور اسی طرح پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی جو تھا اس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا۔ مطعم نے کہا ہاں ضرور میں کروں گا، حالانکہ اسلام نے قبول کیا تھا، لیکن یہ قبائلی برادری کی حیثیت سے معمول تھا کہ کوئی کسی کو پناہ دے سکتا ہے اور یہ پناہ مانی جاتی تھی، تو اس حیثیت سے اس نے پناہ بھی دی اور پریکٹیکل عملی طور پر ہتھیار باندھ کر اپنے قوم اور اپنے بیٹوں کو لا کے کھڑا کیا اور کہا کہ تم سب لوگ خانہ کعبہ کے گرد چوکنے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پناہ دے چکا ہوں، اب اگر کوئی مزاحمت کرے گا تو ہم لڑیں گے اس کے خلاف۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کا جب پیغام سنا کہ اب آ جائیں مکہ، ہم پورے طور پر تیار ہیں، تو پیغام پانے کے بعد حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو گئے، اور مطعم بن عدی اپنی سواری پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں جان لو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے، اب اسے کوئی نہ چھیڑے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حرم میں داخل ہوئے، حجر اسود کے پاس پہنچے، اسے بوسہ دیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر پلٹ آئے۔ اس دوران مطعم بن عدی کے لڑکے اور وہ خود ہتھیار باندھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ باندھے کھڑا ہوا تھا، حفاظت کر رہا تھا، یہاں تک کہ آپ اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ اور یہ موقع دیکھ کر ابو جہل کو بڑی پریشانی شروع ہو گئی۔ اس نے کہا کہ مطعم، کیا تم نے صرف پناہ دی ہے یا پیروکار مسلمان بن گئے ہو؟ مطعم نے جواب دیا کہ نہیں، میں مسلمان نہیں بنا، لیکن میں نے پناہ دی ہے۔ یہ سن کر اسے بہت ہی غنیمت جانا یہ بدبخت۔ اس نے کہا کہ اچھا، جب تم نے پناہ دے دی تو ہم نے بھی پناہ دے دی۔ تو اس طرح واپس طائف سے واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکے میں داخل ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو ہمیشہ یاد رکھا۔ دیکھیے، ایک چیز ہے احسان کرنا، ایک چیز ہے کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو اسے فراموش نہ کرنا۔ آج احسان فراموش بھی بہت ہوتے جا رہے ہیں لوگ، پہلے تو کرتے نہیں، اگر کوئی کرتا ہے اچھا سلوک تو فراموش کر دیتے ہیں، اس کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ ایسے نہیں تھے، بہت بلند تھے۔ اس حسن سلوک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یاد رکھا۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی جماعت قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن مطعم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا، ان کو قید سے رہائی کے لیے میرے سے گفتگو کرتا تو میں ان کی خاطر سب کو چھوڑ دیتا۔ ہاں، مطعم بن عدی کو تو ایمان اسلام نصیب نہیں ہوا تھا، لیکن ان کے بیٹے جبیر بن مطعم ان کو اسلام نصیب ہوا، اور یہ بڑے پائے کے صحابی ہیں۔ تو جب انہوں نے گفتگو کی تو ان کے باپ کا حوالہ دے کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بدبودار لوگ، یہ کفار، یہ اللہ کے دین کے خلاف تلوار اٹھا کے آنے والے ایسے بدبخت ترین لوگوں کے بارے میں اگر مطعم بن عدی تمہارے باپ بات کی کرتے تو میں ان کی بات سن لیتا، مان لیتا، کیونکہ انہوں نے دراصل کیا ہے میرے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا تھا کہ جب میں طائف سے واپس آیا تھا تو مکے کے اندر انہوں نے پناہ دے کر کیا ہے اس وقت کے رواج کے مطابق مکے کے اندر داخلہ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز بھی احسان کو فراموش نہیں کیا تھا۔ یہ اخلاق ہیں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کے بدلے احسان، اس سے بہتر کیا بدلہ ہوگا کہ احسان کے بدلے تم بھی احسان کرو، احسان کرنے والوں کو بھول نہ جاؤ۔ تو یاد رکھیے، آپ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہوئی، پھر اس کے بعد شوال 10 کے ساتھ خاص ہے طائف کا واقعہ، ذی قعدہ 10 نبوت، یعنی اگلے ماہ جو کہ حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ذی الحج، اور ذی القعدہ ذی الحج خاص کر ہے، حج کا سفر اور حج کرنے کے دن ہوتے تھے اس زمانے میں۔ تو اسی سال اگلے مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف سے واپس مکہ آئے تھے، یہ سب سے اہم ترین واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کیا ہے
اللہ کے رسول واپس آ کر پھر ویسے ہی دعوت اسلام، تبلیغ دین حنیف میں مصروف ہو گئے۔ اب ذی القعدہ کے ایام آئے تو لوگ آنا شروع ہو گئے، کیونکہ اس زمانے میں کیا ہے، یہ ذی القعدہ کا جو مہینہ تھا یہ پورا کا پورا آنے کے لیے ہوتا تھا، کیونکہ دور دراز مقامات سے لوگ آتے تھے، اور ذی الحج کا جو مہینہ ہوتا تھا وہ حج کے ایام میں پورا ہو جاتا تھا۔ پھر واپسی کے لیے ایک مہینہ چاہیے تھا، محرم۔ تو اسی واسطے یہ تینوں حرام مہینے کہلائے جو ایک ساتھ آتے ہیں، اور عمرہ رجب میں کیا کرتے تھے عمومی طور پر، تو 4 حرام مہینے ہیں جسے ماہ حرام کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حج کا موسم تھا، فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دور دور سے لوگ آ رہے تھے، پیدل سوار جیسے بھی ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعوت کے لیے سب سے اہم ترین موقع جانا، اس کو لوگ آ رہے ہیں تو ہر ایک کے پاس جاتے، دعوت اسلام پیش کرتے، ایک ایک قبیلے کو اگر بیٹھنے کا وقت ملتا تو انہیں سمجھاتے، حالات ساتھ دیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیمے میں بیٹھ کر دعوت دیتے۔ جس طرح 4 نبوت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تیزی سے شروع کی تھی، اس حیثیت سے 10 نبوت کا یہ حج جو ہو رہا تھا بہت اہم تھا، کیونکہ اب وہ دعوت کا پھل اور وہ دعوت کا ایک مکمل نمونہ ظاہر ہونے والا تھا۔ وہ کیا واقعہ ہونے والا تھا اس حج میں، اس کو سننے سے پہلے کیا کیا ہوا، اس سے پہلے کچھ اس پر بھی نظر ڈال لیں آپ۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ جن قبائل کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے، ان میں بنو عامر بن صعصعہ، محارب بن خصفہ، فزارہ، غسان، سلیم، عبس، کلب، اور اسی طرح کے دوسرے اور قبائل تھے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اسلام پیش کیا، لیکن ان بدبختوں میں سے کوئی قبیلہ اسلام قبول نہیں کیا۔ اور نبوت کے 4 سال سے ہجرت سے پہلے آخری موسم حج تک اگر ہم مدت کا اندازہ لگائیں تو 10 سال بن جاتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حج کے موقع پر دعوت دینے کی کوشش کی۔ بنو کلب ایک قبیلہ تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قبیلے کی ایک شاخ بنو عبداللہ کے پاس تشریف لے گئے، یعنی اسی قبیلے کی شاخ ان کے پاس گئے تھے، یہ بنو کلب کا معاملہ ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، باتوں باتوں میں یہ بھی فرمایا کہ اے بنو عبداللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا جو دادا تھا جس پر تمہارا قبیلہ ہے بنو عبداللہ، یہ دراصل عبداللہ کا معنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے، بہت اچھا نام رکھا، تو لہٰذا تم کیا ہے اس دعوت کو قبول کر لو، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ اسی طرح بنو حنیفہ قبیلہ تھا، انہوں نے بھی نہیں کیا۔ عامر بن صعصعہ، ان پر بھی گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے دریافت کیا کہ اچھا یہ بتائیے اگر آپ سے ہم اگر بیعت کر لیں پھر اللہ آپ کو مخالفین پر غلبہ عطا کر دے، یعنی آپ جیت جائیں، تو پھر اس کے بعد سلطنت کے امور کس کے ہاتھ میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ سلطنت کے تمام امور تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تم اس دین سے دنیا خریدنا چاہتے ہو، وہ جس کے ہاتھ میں رکھے گا اس کے پاس رہیں گے۔ تو ان بدبختوں نے مذاق اڑایا، کہا کہ اچھا آپ جب مغلوب ہیں، آپ قسم پرسی کی حالت میں ہیں، اس وقت تو ہم آپ کی مدد کریں، اور جب اللہ غالب کر دے آپ کو تو آپ کسی اور کو دے دیں سلطنت کے امور،
ہمیں کچھ نہ ملے، ہم اس دین کو نہیں مانتے۔ دیکھیے کوئی بھی ایسی چیز جو اخلاص کے منافی اور اس دین کے ذریعے نفع اٹھانے کی خاطر ہے تو یاد رکھیے وہ خالص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور قبیلہ بنو عامر کے پاس گئے تو اس نے بھی دراصل کیا ہے اسی طرح انکار کیا۔ تو یہ بہت سی وہ تھی قبائلی طور پر ٹکڑیاں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے گئے، لیکن کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ لیکن اب وہ وقت آ چکا تھا 10 نبوت کا حج، جس میں ایک اہم ترین انقلاب برپا ہوا۔ ایمان کی شعاعیں مکے سے باہر نکلنے لگی۔ وہ اس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسم حج میں جس طرح قبائل کے پاس جاتے اور اسلام پیش کرتے، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ تو ان میں بعض باہر کے جو لوگ آئے تھے ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے لیے جگہ رکھی، اور ان لوگوں نے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو دل سے سنا اور اسلام قبول کر کے اپنے ساتھ اسلام کو لے گئے۔ تو یاد رکھیے اس موسم حج کے کچھ عرصے بعد ہی کئی افراد اسلام قبول کیے، جن کے چند نام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سوید بن صامت، یہ شاعر تھے، بڑی بہترین سوجھ بوجھ کے مالک تھے، مدینے کے باشندے تھے، عقل میں پختگی، حکمت تھی، شاعری پر اچھا طرح دسترس تھی، اچھی شاعری کر لیتے تھے، حتیٰ کہ خاندانی لحاظ سے بھی بڑے اونچے مقام پر تھے، جس کی وجہ سے ان کی قوم انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ کامل اس شخص کو کہتے تھے اس زمانے میں جس کو خاص طور پر لکھنا اور پڑھنا آتا تھا۔ یہ حج یا عمرے کے لیے جب مکہ تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ تو انہوں نے عجیب بات کہی، کہا کہ غالباً آپ کے پاس وہی کچھ ہے جیسا میرے پاس بھی ہے، یعنی میں بھی شاعر ہوں، شاید آپ بھی شاعر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید نے کہا کہ میرے پاس حکمت کی باتیں ہیں، خاص کر حکمت لقمان، یہ عربوں میں مشہور تھی بعض خاص باتیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیش کرو۔ انہوں نے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اچھا ہے، یعنی اچھی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی بہت اچھا ہے۔ وہ قرآن ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر نازل کیا ہے، اور وہ ہدایت اور نور ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا، اسلام کی دعوت دی۔ تو یہ جیسے ہی سنے ان کی دل کی دنیا بدل گئی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بولے یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد یہ صحابی مدینہ پہنچے تو وہاں پر وہ آخری جنگ جو جنگ بعاث نام سے چھڑی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے تک اس کی چنگاریاں رہی تھی، اسی جنگ میں یہ قتل کر دیے گئے۔ اور انہوں نے 11 نبوی کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہ پہلے شخص تھے جو مکہ آئے اور اپنے اسلام قبول کیا اور اسلام کو لے کے مدینہ تک پہنچے۔ اسی طرح ایاس بن معاذ بھی ایک ایسی شخصیت ہیں جو مدینے کے باشندے تھے اور جوان تھے، اور یہ بھی جنگ بعاث سے کچھ پہلے اوس کا ایک وفد تھا خزرج کے خلاف، یعنی 2 قبائل تھے اوس اور خزرج، تو یہ ایک وفد لے کر یہ خزرج کے خلاف قریش کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آئے مکہ۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر اس طرح خطاب کیا، فرمایا آپ نے
اے لوگوں سنو، دیکھو، جس مقصد کے تحت تم تشریف لائے ہو اس سے بہتر وہ چیز تم قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ ان سب نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ میں یہ دعوت تم لوگوں کو دوں کہ اللہ کی ہی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی۔ تو ایاس بن معاذ بولے اے قوم، یہ خدا کی قسم اس چیز سے بہتر ہے جس کے لیے ہم لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، یعنی وہ جنگ بھڑکانے کے لیے یا آ کر اس جنگ کی تائید کرنے کے لیے یا حلیف بنانے کے لیے جو آئے تھے یہ لوگ، وہ جان لیے کہ اسلام اس سے بہت بلند ہے۔ تو اس واسطے انہوں نے کیا کیا کہ صاف کہہ دیا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم جس کام کے لیے آئے اس سے بہتر یہ کام ہے کہ ہم اسلام کو قبول کر لیں۔ لیکن بعض لوگوں نے جو اس قبیلے کے تھے انہوں نے کیا ہے حضرت ایاس سے صحیح سلوک نہیں کیا، مٹی اٹھا کے ان کے منہ پر دے ماری، کہا کہ یہ سب باتیں چھوڑو، جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں وہ کام کرو۔ تو وہاں پر حضرت ایاس نے خاموشی اختیار کر لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ گئے۔ وفد جو آیا تھا، یعنی جس جماعت کے ساتھ یہ آئے تھے، تعاون کا معاہدہ بھی نہیں ہوا اور یوں ہی ناکام مدینہ واپس ہو گئے۔ لیکن مدینہ واپس ہونے کے تھوڑے ہی دن بعد ایاس انتقال کر گئے، لیکن روایتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ اپنے وفات کے وقت یہ اللہ اکبر، تکبیر، تحلیل، تسبیح کر رہے تھے، جس سے لوگوں کو یقین ہوا کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ اور اسی طرح کا واقعہ ہے ابو ذر غفاری کا بھی۔ ادھر اس طرف مکے کے باہر مدینے کے لوگ آئے، اسلام قبول کیے، ادھر یہ غفاری قبیلے کے خاندان کا یہ نوجوان جو ابو ذر غفاری کہلائے، یہ بھی دراصل کیا ہے، مدینے کے اطراف میں ہی سکونت پذیر تھے۔ جب سوید بن صامت اور ایاس بن معاذ کے ذریعے مدینے کے اطراف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی اطلاع، نبوت کی اطلاع ملی، تو یہ خبر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بھی کان میں ٹکرائی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے یہی بہترین موقع مناسب سمجھا اور اس کی تگدو اور اس کی کوشش میں لگے کہ یہ اصل کیا ہے اور اس نبی نے کیا کہا ہے اور کیا مقصد لے کے آئے ہیں۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ تو صحیح بخاری میں تفصیل کے ساتھ مروی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں قبیلے غفار کا ایک آدمی تھا اور مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک ایسا آدمی ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور میں اپنے بھائی جو حضرت ابو ذر غفاری کے بھائی تھے ان سے کہا کہ جاؤ اس خبر کو صحیح طور پر سن کے آؤ اور مجھے اس کی تحقیق کر کے بتاؤ کہ ہوا کیا مکے میں۔ تو بھائی گئے اور ملاقات کی، واپس آئے، پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ تو بھائی نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ ابو ذر غفاری نے کہا کہ ارے تم مکمل خبر نہیں لائے، مجھے سب باتیں چاہیے، وہ کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ جب بے چینی بڑی، دیکھیے بعض لوگوں کو اللہ ایسے بناتا ہے کہ خیر کی بات کو ڈھونڈ کے پہنچتے ہیں، بعض ایسے سخت دل ہوتے ہیں کہ خیر ان کے پاس آ جائے، ایمان اسلام ان کے پاس آ جائے تبھی بھی قبول نہیں کرتے۔ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ابو ذر غفاری پہلے والوں میں تھے کہ انہیں صرف خبر پہنچی لیکن ان کو اس پر خاموش رہنا گوارا نہیں تھا، تحقیق کر رہے تھے، بھائی کو بھیجا، آخرکار خود سفر کے لیے سامان باندھا اور نکل پڑے۔ پہنچ گئے، کوئی نہیں جانتا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، اور سوچ رہے تھے کہ کسی سے پوچھوں تو پتہ نہیں وہ کیا سلوک کرے، کیونکہ وہ زمانہ اسلام کے اعلان کرنے کا مانا تو ایسے تھا گویا کہ اپنی موت کو دعوت دینا۔ تو کہتے ہیں کہ میں کسی سے نہیں پوچھا،
بس حرم میں رہا، زمزم کا پانی پیتا تھا، مسجد حرام میں پڑا رہتا تھا، کوئی اور چیز بھی مجھے ملی نہیں تھی، بس کھانے پینے جو کچھ بھی معاملہ تھا کھانے پینے کا وہ زمزم کے پانی پہ گزارا کرتا تھا۔ تو آخر میرے پاس حضرت علی کا گزر ہوا، کہنے لگے اجنبی معلوم ہوتے ہو، یعنی ملے تو اچانک بات کی، کہا کہ ہاں اچھا تو گھر چلو۔ حضرت علی نے دعوت دی رضی اللہ عنہ، وہ ساتھ گئے اور نہ وہ کچھ پوچھ رہے تھے نہ میں کچھ پوچھ رہا تھا، یعنی حضرت علی نے کہا کہ مہمان ہے شاید، لے گئے، اور ان کو ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ کوئی جواب پوچھوں یا کچھ معاملہ اپنا بتاؤں۔ صبح ہوئی تو پھر میں مسجد حرام پہنچ گیا، لیکن کوئی نہیں تھا جس سے میں دریافت کرتا کہ یہاں پر نبوت کا اعلان کرنے والے کون ہیں۔ آخرکار پھر وہی ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت علی نے کہا کہ آج بھی جس کام کے لیے آئے ہو نہیں ہوا، اچھا تو چلو گھر کو۔ پھر مہمان نوازی کی، پھر اس کے بعد پوچھا کہ اس شہر میں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا کہ رازداری کے کام لیں گے، یعنی رازداری سے کے ساتھ رہیں گے میرے ساتھ تو میں بتاؤں گا۔ حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اب جب مجھے تشفی ہوئی تو میں نے کہا کہ دیکھیے یہاں پر ایک آدمی ہے جنہوں نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں اصل میں ان سے ملنے کے لیے ہی آیا ہوں، آپ اگر یہ بات مجھ سے بتا سکتے ہیں کہ وہ کون ہیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے سن کر، اور فرمایا کہ اچھا کل میں نکلوں گا گھر سے اور تم میرا پیچھا کرنا، اگر کوئی نوٹ کر رہا ہے تم اپنے کام کے لحاظ سے کیا ہے اپنی راہ لے لینا یا کچھ بہانہ کر لینا، اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوں تم بھی اندر داخل ہو جانا۔ پھر صبح سویرے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی پہنچے تو پیچھے سے ابو ذر غفاری بھی سیدھے داخل ہو گئے، اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ذر غفاری کے آنے کا معلوم ہوا اور مقصد معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام پیش کیا، اور وہی وہ چند منٹوں کے اندر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر اس معاملے کو ذرا خفیہ رکھو، بس پردہ ہی رکھو، اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارے ظہور کی خبر آئے گی، جب اسلام کے غلبے کی خبر آئے گی اس وقت آ جانا۔ اب مشکل ہے اعلان کر کے رہنا، بڑے خطرناک ماحول ہے یہاں پر، اسلام کا اعلان تم علانیہ نہیں کر سکتے، لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں ضرور بالضرور ببانگ دہل اعلان کر کے جاؤں۔ اللہ کے رسول ادھر منع کر رہے ہیں کہ ابو ذر حالات نہیں ہیں، واپس چلے جاؤ، لیکن ابو ذر کہہ رہے ایمان کی حمیت دیکھو، کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ پھر جب قریش موجود تھے حرم میں تو اچانک کلمہ شہادت کا یہ آواز، یہ نعرہ بلند ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ کس کی ہمت ہے کہ ہمارے سامنے کلمہ شہادت بلند کرے۔ اب جو مرحلہ پیش آیا وہ اسلام کے لیے، خاص کر ہمارے ایمان کے لیے ایک بہترین زبردست مضبوط قوت والی ٹانک ہے کہ کس طرح حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے ایمان کے ساتھ علی الاعلان حرم میں شہادت، کلمہ شہادت کو پڑھا اور اس پر مصائب عالم کو سہا، اور انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اور آج ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں، یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔